مقاصد میں کامیابی حاصل ہو جائے۔ ترجمہ سمجھ آئے؟ اے ایمان والو، جب دشمن سے تمہارا آمنا سامنا ہو تو کیا کرو؟ ثابت قدم رہو۔ دوسرا فارمولہ، اللہ کو یاد کرو تھوڑا سا، بہت زیادہ، کثیرن۔ فرمایا دو کام کرنے کے بعد کامیابی تمہارا مقدر بنے گی۔ پہلا کام ثابت قدم رہنا، پہلا کام۔ دوسرا کام اللہ کو یاد کرنا، اور وہ بھی بہت زیادہ۔ پھر کیا ہوگا؟ لعلکم تفلحون، کامیابی اللہ تمہارا مقدر بنا دے گا۔ فثبتوا پر تو کل میں نے بات عرض کر دی ہے، اگر میدان جنگ ہو تو حالات جیسے بھی ہوں ثابت قدم رہنا ہے، اللہ کی مدد کا انتظار کرنا ہے۔ حالات جنگ میدان کا ہو تب بھی، اور اگر حالت جنگ عام زندگی کا ہو تب بھی اللہ کی مدد کا انتظار کرنا ہے۔ آیت کا اگلا حصہ کہتے ہیں وَاذْكُرُوا اللَّهَ، اللہ کو یاد کرو بہت زیادہ۔ آج تک میرے دوستو ہمیں ان آیات کا مطلب سمجھ نہیں آیا کہ جہاں قرآن کریم میں اللہ کے ذکر کی بات کی جاتی ہے اس سے کیا مراد ہوتا ہے۔ سورہ بقرہ میں فرمایا نا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں، یہ ترجمہ سیکھ نہیں ہے، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کرو، اور یاد کروں گا کا معنی تو ایک وقت کے ساتھ خاص ہو گیا۔ مثلا ابھی ہم نے نماز پڑھی، نماز میں اللہ کو یاد کیا، ابھی ذکر درس سنتے ہیں اللہ کو یاد کر رہے ہیں، مسجد سے باہر نکلیں گے تو اللہ کی یاد ختم ہو گئی نا۔ مطلب یہ جو ہم ترجمہ کرتے ہیں تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، تو یہ جو حلقہ ہیں اللہ کی یاد ہیں، حلقہ ختم تو یاد بھی ختم۔ اس کا معنی یہ ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اور یہاں بھی وَاذْكُرُوا اللَّهَ، اس کو آج سمجھ کر اٹھنا۔ اس کا معنی یہ ہے تم مجھے یاد رکھو، تم مجھے یاد رکھو، اذکرکم، میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ جب تم مجھے بھول جاؤ گی تو پھر میں بھی تمہیں بھول جاؤں گا۔ قرآن کریم خود اس کی گواہی دے رہا ہے۔ کل قیامت میں اللہ کا قرآن پتہ ہے ان لوگوں کے حق میں کہے گا جو قرآن کو چھوڑ چکے تھے، تو قرآن قیامت میں اعلان کرے گا اے اللہ یہ وہ قوم ہے ھذا القرآن مہجورا، انہوں نے مجھے چھوڑا تھا، آج تو ان کو کیوں تھامے ہوئے ہیں، ان کو جہنم میں ڈال اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے مجھے دنیا میں چھوڑ دیا تھا۔ یہ بولے گا، ڈنکے کی چوٹ پر بولے گا، یار ان کو بھگاؤ، نہ کوئی خیر کا کام کرنا ہے نہ کرنے دینا ہے، بٹھا دو آرام سے، نہیں بیٹھتے تو پھر ان کی استغفر اللہ ربی من کل ذنب استغفر۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ کا معنی یہ ہے کہ تم مجھے یاد رکھو تو میں بھی تمہیں یاد رکھوں۔ اب سمجھو، علماء فرماتے ہیں ذکر تین قسم کا ہے۔ کتنے قسم کا؟ کتنے قسم کا؟ تین۔ ایک ذکر زبان کا، ایک ذکر دل کا، اور ایک ذکر پورے بدن کے اعضاء کا۔ کتنے ذکر ہیں؟ ایک زبان، دوسرا دل، تیسرا پورے جسم کے اعضاء۔ اور اصل مقصود بھی شریعت سے یہی ہے، ہاتھ ذکر کریں، آنکھ ذکر کریں، کان ذکر کریں، پاؤں ذکر کریں، جسم کا ہر ایک حصہ ذکر کرے۔ اصل مقصود یہ ہے۔ مقصود کیا ہے؟ جسم کا ہر حصہ ذکر کرے۔ اور ذکر کا معنی اللہ کو یاد کرنا نہیں بلکہ اللہ کو یاد رکھنا۔ یہ جملہ آپ نے یاد رکھنا ہے تاکہ اگلی میری ساری باتیں اسی پر موقوف ہیں۔
ذکر کا معنی اللہ کو یاد رکھنا، اللہ کو یاد رکھنا، یہ ذکر کا معنی ہے۔ اب 3 ذکر ہیں، ایک ذکر زبان کا، ایک ذکر دل کا، اور ایک ذکر جسم کے ہر حصے کا۔ زبان کا ذکر کیا ہے؟ اٹھتے بیٹھتے صبح شام کی اللہ کی نبی کی بتائی ہوئی دعائیں، اللہ کے نبی کی بتائی ہوئی دعائیں۔ فرمایا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ 100 مرتبہ صبح، 100 مرتبہ شام۔ جو یہ ایک تسبیح صبح پڑھیں، ایک مرتبہ شام پڑھیں، کل قیامت کے دن اللہ اس کو ایسے اٹھائیں گے قبر سے جیسے 14ویں کی چاند کی طرح اس کا چہرہ چمکتا ہوا ہوگا۔ بھی کتنا مشکل کام ہے، لیکن کرے گا کون؟ آسان تو بہت ہے۔ موٹر سائیکل پر کک ماری، اسٹارٹ کی، رستے پر جا رہا ہے، اب اس نے کیا کرنا ہے؟ دوسروں کو دیکھنا ہے، وہ فلاں کتنی اسپیڈ سے جا رہا ہے، فلاں کیا کر رہا ہے، فلاں کیا کر رہا ہے، فلاں کیا کر رہا ہے۔ نہ بابا، آپ کا اس کے ساتھ کیا کام ہے؟ موٹر سائیکل اسٹارٹ کیا، گھر سے نکلے دکان پر، تجارت کے لیے، نوکری کے لیے، ملازمت کے لیے۔ پنجابی والے کہتے ہیں ہتھکار ول تے دل یار ول، یہ موٹر سائیکل چلا رہا ہوں لیکن اس کی زبان پر ہو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ جب یہ دکان پر پہنچے گا، فیکٹری میں پہنچے گا، دکان پر پہنچے گا، کسی جگہ بھی پہنچ جائے گا، جس غرض سے جا رہا ہے 100 مرتبہ تو میرا خیال شام تک پورا ہو جائے گا، جلدی ہوگا نا، سفر بھی پورا ہو جائے گا اور 100 مرتبہ کی تعداد بھی۔ ایک صحابی آئے کہنے لگے یا رسول اللہ، میں نے اپنے دن میں 24 گھنٹے میں ذکر کا وقت مقرر کیا ہے۔ کوئی آدمی ہاتھ کھڑا کرے جس نے ذکر کا وقت مقرر کیا؟ ماشاء اللہ، ایک آدمی پوری مسجد میں۔ آج ہماری زندگی میں مقرر ہے کھانا، چائے، ٹی ٹائم، ریفریشمنٹ، کیلولا، لیلولا، میمولا، شیلولا، یہ گپ شپ، یہ یاران مجلس، ہر چیز کے لیے ٹائم مقرر ہے۔ اگر نہیں مقرر تو اللہ کے ذکر کے لیے نہیں۔ جب ہم اللہ کو یاد نہیں کریں گے تو اللہ ہمیں یاد کریں گے۔ صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ، میں نے ذکر کا کیا کیا بھائی؟ بولو بولو، یہ باتیں ہمیں ہضم نہیں ہوتی۔ ذکر کا ٹائم مقرر کیا ہے، میں نے اس ذکر کے ٹائم میں 1/4 حصے کے لیے ایک حصہ مقرر کیا ہے، درود شریف پڑھتا ہوں۔ کیا کرتا ہوں؟ درود شریف۔ اللہ کے رسول فرمانے لگے اگر تم اس میں اضافہ کرو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ، اگر میں 1/4 حصے میں 2 حصے درود شریف پڑھوں؟ اللہ کے رسول فرمانے لگے اگر تھوڑا سا زیادہ کرو تو اور بہتر ہے۔ نے فرمایا اگر 3 حصے، فرمایا اگر 3 حصے سے اور زیادہ کرو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو اللہ کے نبی نے پھر کہا اگر اور زیادہ کرو تو بہتر ہے۔ اس صحابی نے کہا یا رسول اللہ، میں نے جتنا وقت مقرر کیا ہے سارے وقت میں اگر درود شریف پڑھتا رہوں، سارے وقت میں کیا پڑھتا رہوں؟ کون سے وقت میں؟ جو وقت ذکر کے لیے مقرر کیا ہے۔ اللہ کے رسول فرمانے لگے اذن تکفا غمک ویغفر ذنبک، اگر تو نے یہ کام کیا تو تجھے 2 نقد انعام اللہ دے گا۔ کتنے انعام؟ 2 نقد انعام۔ نمبر 1، تیرے سارے مسئلوں کے حل کرنے کی ذمہ داری اللہ لے لیں گے۔ اذن تکفا غمک، پہلا کام نقد انعام یہ ہوگا تیرے سارے مسئلے حل۔ دوسرا نقد انعام، اللہ تیرے صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ ہماری تو سبحان اللہ نہیں نکلتی، ہم نے پڑھنا خاک ہے۔ سبحان اللہ، یعنی حدیث کے فضائل سن کر صحابہ جھوم جاتے تھے۔ یہ فضائل کیوں سنائے جاتے ہیں؟ یہ فضائل اس لیے سنائے جاتے ہیں جیسے گلی میں آواز لگانے والا، سبزی والا، فروٹ والا کہتا ہے 100 کے 3 درجن کیلے لے لو، تو یہ بھاگا بھاگا جاتے ہیں۔ وہ بازار میں تو 80 روپے درجن تھا، اتنے 100 کے کتنے مل رہے ہیں؟ 3 درجن۔ تو یہ بھاگا ہوا جا رہا ہے، پیسے تھوڑے ہیں اور چیز کیا ہے؟ زیادہ ہیں۔ اللہ کے رسول فضائل سنا رہے ہیں، وقت تھوڑا ہے اور فضائل۔ صحابہ جنت کے طالبگار تھے، اس لیے انتظار میں ہوتے کوئی ایسا عمل تو ملے جس پر ہمیں کرنے پر جنت کے وعدے سامنے آ جائیں۔ یہ ہے زبان کا ذکر، صبح بھی کرنا، شام بھی کرنا، صبح بھی کرنا۔ جب یہ زبان ذکر کرے گی کرے گی کرے گی، اس کا فائدہ یہ ہوگا دل میں وہ ذکر اپنی جگہ بنا لے گا۔
دل میں وہ ذکر اپنی جگہ، پھر تنہائی ہوگی، گناہ کرنے کے لیے شیطان ابھارے گا، اکسائے گا، تیار کرے گا، ماحول بنائے گا، لیکن یہ زبان کا ذکر کرتے کرتے دل اتنا پختہ ہو جائے گا، اتنا آمادہ ہو جائے گا، اس دل میں اللہ کی یاد پیدا ہو جائے گی، پھر یہ تنہائی میں بھی اللہ کو بھولے گا۔ جلوت تو جلوت، خلوت میں بھی اللہ کو بھولے گا نہیں، پھر اس کا دل یاد کرے گا۔ اور عجیب بات ہے، علماء نے ایک عجیب جملہ لکھا ہے، دل میں یاد اس کی ہوتی ہے جس سے محبت ہوتی ہے۔ دل میں یاد اس کی ہوتی ہے جس سے، آج ہمارے دوستوں کو، ساتھیوں کو، محلے میں گھومنے والے، کسی کو لیلا سے محبت، کسی کو لیلا کے کتے سے محبت، کسی کو لیلا کی گلیوں سے محبت، کسی کو لیلا کے در و دیوار سے محبت، کسی کو لیلا کے چلنے سے محبت، کسی کو لیلا کے اٹھنے اور بیٹھنے سے محبت۔ اس کا تذکرہ دل میں ہر وقت، لیلا کی یاد ہر وقت دل میں، محبوبہ کی یاد ہر وقت دل میں بسی ہوئی ہے، گھوم رہی ہے۔ اس یاد کو کبھی تنہائی میں، کبھی خلوت میں، کبھی جلوت میں، اور یہ سارے تذکرے دل میں کرتا ہے، اس لیے کہ لیلا سے اس کو کیا ہے؟ پیار ہے نا، اس لیے اس کی یادیں دل میں گونج رہی ہیں، دماغ اس تصور میں گھوما ہوا ہے، خیالی پلاؤ پکا رہا ہے، او میری لیلا پتہ نہیں اس وقت کیا کر رہی ہوگی، اور پتہ نہیں کہاں ہوگی، کس حال میں ہوگی۔ اس سے محبت ہے تو اس کی یاد کہاں پر ہے؟ کہاں پر ہے؟ آج اللہ سے ہمیں دیکھو، محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جس سے محبت ہو اس کا تذکرہ سننے کو دل کرتا ہے۔ محبت کی دلیل ہے، جس سے محبت ہو اس کا تذکرہ سننے کو۔ تبلیغ والے کہتے ہیں، بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، نماز کے بعد ایک ساتھی اللہ اور اس کے رسول کی بات کرے گا۔ نماز کے بعد کس کی بات کرے گا؟ اللہ کی۔ اگر ہماری محبت کا اندازہ کرنا ہو، پوری مسجد بیٹھ جائے تو سمجھو اللہ کے تذکرے سننا اس کی محبت کی علامت ہے۔ ہمیں تو دکان سے محبت، دکان کے گاہک سے محبت، پیسے سے محبت، دل نہیں کرتا اللہ کی بات سننے۔ اللہ کی بات سننے کا دل نہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ ہم بظاہر تو اللہ کے نام لیتے ہیں، معذرت کے ساتھ حقیقت میں ہم منافق ہیں۔ یہاں تو خان کا تذکرہ ہو تو 6 گھنٹے لوگ سب کچھ چھوڑ کر چلے جاتے ہیں کہ نہیں؟ محبت کا تقاضا ہے، جس سے محبت ہوتی ہے اس کے تذکرے سننے کو دل کرتا ہے، اس کی باتیں کرنے کو دل کرتا ہے۔ مجھے یا ریکارڈنگ نہ ہوتی تو پھر میں سناتا، یہاں ملاقات کر کے آ جانے کے بعد 15 دوستوں کو بتایا جاتا ہے کہ آج یہ ماحول تھا، یہ گرما گرمی تھی، یہ حالات تھے، یہ سب کچھ تھا۔ یہ بار بار تذکرے سنا رہا ہے اس لیے کہ اس کو اس سے کیا ہے؟ محبت ہے۔ اللہ سے محبت ہوتی تو اس کے تذکرے زبان پر، اس کے تذکرے دل میں ہوتے۔ دل میں بات تب اترتی ہے جب بار بار زبان سے، یہ زبان پتہ ہے ترجمان ہے۔ زبان کیا ہے؟ ترجمان۔ یہ جو دل میں ہوتا ہے وہی زبان پر۔ آپ کہو گے وہ کیسے؟ چلو میں آپ کے مزاج کے مطابق ایک مثال دیتا ہوں۔ آپ کسی جگہ اپنے ماں باپ کو کہتے ہو میرا دل چاہتا ہے میرا رشتہ اس گھر میں کر دو، میرا رشتہ، یہ زبان بول رہی ہے کس کی بولی؟ کس کی؟ دل کی بولی۔ دل چاہتا ہے، زبان اس کی کیا کرتی ہے؟ ترجمانی کرتی ہے۔ یہ جو آپ نے ماں باپ سے کہا ہے کہ میرا رشتہ اس گھر میں کر دو، یہ جو رشتے کا پیغام جانا، ماں باپ کا جانا، یہ جو خط بھیجنا، واٹس ایپ پر میسج کرنا، یہ جو حال احوال کرنا، آنا جانا، یہ سب کچھ کون کہہ رہا ہے؟ دل۔ حال دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے؟ حال دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے؟ تو یہ جو پیغام زبان بولتا ہے، یہ اصل مقصد کس کا ہے؟ دل چاہتا ہے نا۔ چلو ایک مثال طلباء کے لیے عرض کروں۔ دل چاہتا ہے، آپس میں تذکرہ کرتے ہیں، یار فلاں شیخ سے بیعت ہو جائیں، فلاں مدرسے میں داخلہ لے لیں۔ اب یہ دل کی کیفیت ہے، وہ کس پر آ گئی؟ کس پہ آ گئی؟ زبان پہ۔
اور ایک اور مثال بھی دے دیتا ہوں، کسی آدمی سے ہمیں نفرت ہوتی ہے نا، تو اب وہ دل میں ہے نا نفرت، زبان تو ترجمان ہے۔ اب یاران مجلس میں بیٹھے پریدا مڑا، وہ بھی کوئی بندہ ہے جس کی بات کرتے ہو، وہ بھی کوئی انسان ہے۔ اب یہ سب کچھ کہاں ہے؟ دل میں۔ اس دل کے دکھ کو بانٹتا کون ہے؟ زبان، یہ ترجمان ہے۔ غم، دکھ، خوشی سب کچھ کہاں ہوتا ہے؟ دل میں۔ یہ زبان اس کی کیا کر رہی ہے بھائی؟ ترجمانی کر رہی ہے۔ تو جب صبح شام اللہ کے بول بولیں گے، اس کے نبی کے تذکرے کریں گے، تو یہ تنہائی میں بھی دل اللہ کی یاد کو غافل نہیں ہوگا۔ اگلی بات، جب پہلا نسخہ حاصل ہو جائے، صبح زبان ذکر کریں، پھر دل ذکر کریں، پھر اگلا نسخہ کیا ہوگا؟ زبان پر اللہ کا ذکر، دل میں اللہ کا ذکر، پھر ہاتھ بھی اللہ کا ذکر کرے گا۔ وہ کیسے؟ ہاتھ غلط پکڑے گا نہیں، غلط کام کی طرف بڑھے گا نہیں، سود لے گا نہیں، سود دے گا نہیں، رشوت لے گا نہیں، رشوت دے گا نہیں، غلط دغا بازی کرے گا نہیں، خیانت کرے گا نہیں، غلط کام کے لیے ہاتھ بڑھائے گا نہیں، رشوت کے لیے ہاتھ نہیں بڑھائے گا، سود کے لیے نہیں بڑھائے گا، دو نمبری کے لیے نہیں بڑھائے گا، نفع خوری کے لیے نہیں بڑھائے گا۔ یہ ہاتھ اللہ کا ذکر کر رہا ہے، اس کو ڈر ہے، اس کو زبان اللہ کا ذکر کرے گی۔ راستے پر خوبصورت سونی قسم کی لڑکی آ رہی ہے، خوشبو لگی ہوئی ہے، میک اپ کیا ہوا ہے، یہ نوجوان ہے، اس کا دل چاہتا ہے اس کو دیکھوں، لیکن اس کو یہ زبان اللہ کرتے کرتے دل بھی اللہ اللہ کرتا ہے، کہتا ہے نہیں ہوئے، یہ ڈائریکشن دے رہا ہے۔ کیا دے رہا ہے؟ کہتا ہے نہیں ہوئے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے اچھا تم نے جب دل کو اور زبان کو ذکر پر لگایا اور آنکھ اس ذکر پر آ گئی، تو پھر اللہ تمہیں جنت کے وعدے سناتا ہے۔ کہتے ہیں خوبصورت سونی لڑکی سامنے آئی، اس نے آنکھوں کو جھکایا اور زبان کا ذکر کیا، دل کا ذکر کیا، آنکھ سے ذکر کیا، تو پھر اس نظر کو جھکا دیا۔ اللہ فرشتوں کو کہتے ہیں میری عزت کی قسم، میری عزت کی قسم، میں تمہیں گواہ بنا کر کہتا ہوں، یہ جس نوجوان نے اپنی نگاہوں کی حفاظت کی ہے، میں نے جنت کی حور سے اس کا نکاح پڑھ دیا ہے۔ کیسی حور ہے پتہ ہے؟ بتا دوں؟ جو ایسے تھوک ڈالے نا تو 7 سمندر میٹھے ہو جائیں۔ کہو سبحان اللہ۔ جو سورج کو اپنا یہ پورا دکھا دے، ناخن پالش والا نہیں، بیوٹی پارلر والا نہیں، ہاں ناخن کٹر سے رگڑ کر نہیں، یوں جنتی یوں پورا دکھائیں تو سورج بھی کیا ہو جائے؟ بے نور ہو جائے۔ حدیث میں آتا ہے 70 لباس اس کے بدن پر، کتنے؟ 70 جوڑے، یوں جب چل کر آئیں نخرے سے، حور عینہ، اتنی بڑی اس کی آنکھ، 130 فٹ لمبا قد، 130 فٹ اس کا لمبا قد، ہاں بغل سے بدبو نہیں، پرفیوم کی اس کو ضرورت نہیں۔ حدیث میں آتا ہے ایسا جسم جیسے آئینہ، آئینے میں دیکھنے کے بعد آدمی کو مزہ آتا ہے نا، خود کو دیکھے، کسی خوبصورت چیز کو دیکھے، یوں سامنے سے خوبصورت آتی۔ کیا جنت کی حور، جنت کا ماحول، اس کا حسن، 70 جوڑے، ہاں نہ درزی کی محتاج، نہ سلائی کی ٹینشن، سلائی کی کوئی ٹینشن نہیں، اور یوں آتا ہوا اس کا نخرہ، جنت کا حسن، او ہو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ کیا اس کا نخرہ ہوگا؟ یہ اس کے لیے ہوگا جس نے اس کی حفاظت اتنے بھی گن دیکھتا رہا تو اتنے مزے نہ ادھر کہیں گے بابا شابش تمہارے لیے یہ پیکیج نہیں ہے، تم جاؤ کولا گودام کی گلیوں میں دیکھو، وہاں کے مزے لوٹو، تمہیں اللہ کے جنت کی ضرورت نہیں تھی، اس لیے کہ جب اللہ کے وعدے تمہیں سنائے جا رہے تھے تم کہتے تھے وہ پتہ نہیں ملیں گے کہ نہیں ملیں گے، اتنے تھے مزے لے لیں گے۔ کان، یہ کان اللہ کا ذکر کرے گا، جب زبان اور دل اللہ کا ذکر کرے گی پھر کان اللہ کا ذکر کیسے کرتا ہے؟ کان جھوٹ نہیں سنتا، غیبت نہیں سنتا، بہتان نہیں سنتا، تہمت نہیں سنتا، علماء کے خلاف زبان درازی نہیں سنتا، علماء کے خلاف زبان درازی، میوزک نہیں سنتا، گانے نہیں سنتا، کیا نہیں سنتا؟ ہاں قوالیاں نہیں سنتا، یہ ایک نیا ڈرامے بازی ہیں۔ قوالی کو بھی لوگ کہتے ہیں یہ کوئی گناہ تھوڑی ہے، گناہ کو گناہ سمجھنا اس پر تو بخشش ہے، لیکن گناہ کو حلال سمجھنا اس پر بخشش نہیں ہے۔
استحلال المعصیتی کفرن، گناہ کو حلال سمجھنا انسان کو کافر بنا دیتا ہے۔ ہاں یہ کان اللہ کا ذکر کرے، ان ساری چیزوں سے پرہیز کرے گا تب جب زبان اللہ کا ذکر کرے گی۔ اور پھر جس نے ان کانوں کو میوزک کی لعنت سے بچایا، میوزک کی، اس کو پتہ ہے کیا سننے کو ملے گا؟ اس کو یہ سننے کو ملے گا جب سارے جنتی جنت میں چلے جائیں گے، سارے جنتی جنت میں چلے جائیں گے، اللہ دھند اور ساز بنائیں گے جنت کے ماحول اور نقشے کو۔ داؤد علیہ السلام کو کھڑا کیا جائے گا اور کہا جائے گا آپ زبور پڑھیں۔ کیا پڑھیں؟ وہ داؤد علیہ السلام جو زبور پڑھتے ہیں، پہاڑ بھی یوں ہلتے تھے۔ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، پہاڑ یوں ہلتے، لوہا نرم ہو جاتا۔ داؤد علیہ السلام کی مزیدار سریلی قسم کی آواز اور زبور کا ترانہ، جنتی یوں جھوم رہے ہوں گے، مزے لے رہے ہوں گے، جیسے ہمارے یہاں ہوٹلوں میں نہیں قوال کو بٹھا کر تکیے پر ٹیک لگا کر جھوم رہے ہوتے ہیں، واہ 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 واہ، اس کے اوپر پیسے لٹاتے ہیں چرچی پہ۔ ہاں شام اس نے شراب پینی ہے جا کر، یہاں اس کے اوپر پیسے لٹا رہے ہیں۔ بہرحال یہ ہمارا موضوع نہیں۔ داؤد علیہ السلام کی جب تلاوت ختم ہوگی، اللہ کہیں گے اللہ کا نور سے شگواڑی اور کوئی ہو، تو کہیں گے اللہ اگر اور ہو تو مزہ ہی آ جائے گا۔ پھر ممبر لگایا جائے گا اور آپ علیہ السلام کو کہا جائے گا ارفع یا حبیبی الی الممبر، رسول اللہ کو ممبر پر بٹھائیں گے اور اللہ کے رسول پھر قرآن پڑھیں گے۔ ایسا خوبصورت جنت کا نقشہ اور وہ سیاہ زلفیں، خوبصورت موتیوں سے زیادہ حسین دانت، سورج سے زیادہ، چاند سے زیادہ حسین چہرہ، نورانی لباس، جنت کا مبارک ماحول، اور پھر محمد الرسول اللہ کی مبارک آواز، اور جنت دھند اور ساز، محمد کا قرآن پڑھنا اور جنتیوں کا سننا، کیا زبردست ماحول ہوگا۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرما دے، زور سے کہو آمین۔ ہاں پھر محمد رسول اللہ کا قرآن جب ختم ہوگا نا، پھر اللہ کہیں گے ہاں بھائی اس سے مزیدار ہوں، اس سے بھی مزیدار ہوں۔ جنتی کہیں گے یا اللہ مل جائے تو کیا ہی بات ہے۔ پھر اللہ کہیں گے ہاں یہ پردے ہٹاؤ۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کروائیں گے سب سے پہلے۔ کیا کروائیں گے؟ ہاں لیکن اس کو جس نے ان آنکھوں کو کولا گودام کے گند سے بچایا، جس نے موبائل کے ٹچ کے گند سے بچایا، ان آنکھوں کو اللہ کا دیدار ہوگا۔ اور پھر اللہ کہیں گے اب مزیدار سننا چاہتے ہو؟ کہیں گے جی ہاں۔ پھر اللہ خود پڑھیں گے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ کون پڑھے گا؟ اللہ پڑھے گا۔ تو بھئی کان ذکر کرے، آنکھ ذکر کرے، ہاتھ ذکر کریں، پاؤں ذکر کریں گے، حرام کی طرف نہیں جائیں گے، غلط کاموں کی طرف نہیں جائیں گے، غلط مجلس کی طرف نہیں جائیں گے۔ یہ تب ہوگا جب پہلے دو کام ہوں گے۔ پہلے دو کام کون سے ہیں؟ زبان سے ذکر کرنا، دوسرا دل سے اللہ کو یاد کرنا۔ اللہ فرماتے ہیں ہاں لعلکم تفلحون، کامیاب ہونا چاہتے ہو تو مجھے کیا کرو؟ یاد رکھو، یاد رکھو۔ گھر میں گیا کھانا تیار نہیں ہے، اللہ کہتا تھا بدن اس سے خوراک دیں دے، یاد رکھو، معاف کر دیں، تھوڑی دیر لگے گی نا تیار ہو جائے گا۔ ہاں ادھر نماز، نفل، قرآن، ذکر، ادھر ادھر زبان کی اتنی گندے بول کہ گھر جاتے ہی بیوی کو سنا کر اس کا کچومر نکال دیا۔ یہ نماز سجدے تمہارے کسی کام نہیں۔ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنْ، بنی آدم کے اعمال قیامت کے دن وزن ہوں گے۔ ایک جملہ اگر اچھا بولا تو وہ کئی کلو اور منوں سے زیادہ وزنی، اور ایک گند بولا وہ کئی منوں پر زیادہ وزنی ہوگا۔ پتہ نہیں جہنم لے جائے گا کہ جنت لے جائے گا۔ شاگرد کام کرتا ہے، غلطی ہو گئی اس سے، اور اس کو وہ ماں باپ کی باتیں سنائیں، وہ گالیاں سنائیں، اس کا معنی ہے کہ اس کو اللہ یاد نہیں ہے۔ یاد رکھو، دکان میں ہو تب بھی اللہ یاد ہو، گھر میں ہو تب بھی اللہ، مسجد میں ہو اللہ یاد ہو، سفر میں ہو اللہ، حضر میں ہو اللہ، مقام پہ ہو اللہ یاد ہو۔ ہاں ڈیوٹی کر رہے ہیں، چائے پانی ہدیہ نذرانہ کے چکر میں اس کو نام بدل کر جیب میں ڈالنا، اس وقت بھی اللہ یاد ہو۔ تسبیح ہاتھ میں ہو تو اللہ یاد ہو، کلاشن ہاتھ میں ہو تو اللہ یاد ہو۔ پھر اللہ کہتے ہیں فَاثْبُتُوا، تمہارا کام ہے جم جانا، میدان کارزار میں بھی یاد کرنا،
مصلی پر بھی یاد کرنا. تم نے یہ 2 کام کر لیے پھر کیا ہوگا؟ پھر کیا ہوگا؟ لعلکم تفلحون. پھر تم لب کھولو گے قبولیت اترے گی. پھر تم ہاتھ بڑھاؤ گے دروازے کھلیں گے. قدم بڑھاؤ گے منزلیں طے ہونا شروع ہو جائیں گی. لیکن کام کتنے؟ 2. نمبر 1 ہر حال میں دین پر استقامت. ہر حال میں چاہے خوشی ہو یا غمی ہو. غمی پہ تو اللہ اللہ اللہ. قرآن شادی آئے ڈب ڈب. ساڈے منڈے کا پہلا ویاہ ہے. پہلا ویاہ ہے تو یہودیاں نال چا کرو, سکھاں نال کرو, بعد مسلمانوں نال کر دیا جی. ان جملوں کو تو یہی مطلب ہے نا. پہلا ویاہ ہے, پہلے ویاہ سے بھی اسی اللہ نو راضی کریے. اساں تے بڑا پروگرام بڑھایا اللہ نو ناراض کرن دا. اس جملوں کا یہ ترجمہ بنتا ہے. پہلی شادی میں بھی اب دین ہو. پہلی شادی میں تو کم از کم شیطان لعنت اللہ علیہ ہو نا. پھر بعد کی بعد میں دیکھیں گے نا. جیسے ہمارے یہاں لوگ کرتے ہیں نا, کرو خیر ہے خیر ہے, بعد میں توبہ کر لینا. بعد میں یہ ایسا ہے جیسے باپ کے منہ پر تھپڑ مارو اور پھر بوسہ دے دو, لگی تھی نہیں تو زور نہ. اس کا یہ معنی ہے. اللہ کے حکموں کا جنازہ نکال کر سر عام کہنا. یاد رکھو جو ہم اعلانیہ گناہ کرتے ہیں نا, اپنے گناہ پر لوگوں کو گواہ بناتے ہیں, اس کے بارے میں مفتیان سے پوچھو معاف ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. اس کی بخشش کا طریقہ کیا ہے؟ ہم نے تو لوگوں کو گواہ بنایا ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں یہ ضابطہ سمجھا رہے ہیں, اے ایمان والو فثبتو. زندگی کے حالات جنگ کے ہوں, امن کے ہوں, یا عام زندگی میں پریشانی کے حالات ہوں, دین پر ثابت قدم رہو. وذکروا اللہ, اور ہر حال میں اللہ کو یاد رکھو. کثیراً, بہت زیادہ. لعلکم, بہت زیادہ کے اوپر ایک بات کہتے ہیں, ہر وقت دین کی بات, ہر وقت دین کی بات, ہر وقت دین کی بات. تو مسلمان ہر وقت دین کا پابند ہے بھائی. مسلمان ہر وقت دین کا پابند ہے. جو آدمی صبح ڈیوٹی کرنے کے لیے پولیس کی وردی پہن کر جاتا ہے, ہر وقت وردی میں, ہر وقت. چلو 4 گھنٹے بغیر وردی کے گزارو, 4 گھنٹے وردی کے ساتھ نہیں. قانون ہے. کیا ہے؟ قانون ہے. اللہ کا کوئی قانون نہیں. فرمایا لعلکم تفلحون. یہ 2 کام کرنے والے کے لیے کامیابی اس کا کیا بنے گی؟ مقدر بنے گی. اللہ عمل کی توفیق. اللہم